अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में हम आपको शदाद के बारे में बताएंगे कि शदाद कौन था और इसने दुनिया में जन्नत आखिर क्यों कर बनाई थी, फिर इसको अपना जन्नत देखना क्यों कर नसीब ना हुआ। इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारी अगली वीडियो सिर्फ इन्हीं लोगों को मिलेगी जिन्होंने सब्सक्राइब किया होगा, और साथ में लगे घंटी के निशान को भी लाजमन दबा दीजिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो वीडियो को शुरू करते हैं। पूरी दुनिया के ऊपर 4 बंदों ने बादशाहत की थी, जिनमें से 2 मुसलमान थे और 2 काफिर थे। 2 काफिरों में से जिसने पूरी दुनिया के ऊपर बादशाहत की थी, इसमें एक का नाम शदाद भी था। आद के 2 बेटे थे, एक का नाम शदीद और दूसरे का नाम शदाद था। शदीद 700 साल की बादशाहत करके इस दुनिया फानी से रुखसत हो चुका था। इसके बाद शदाद ने हुकूमत की बागडोर संभाली। जब ये बादशाह बना तो इसने अपनी हुकूमत तमाम रुए ज़मीन तक फैला दी। ज़मीन की हर चीज़ इसके ज़ेरे हुक्म और ताबे चलती थी। इसके बाद अल्लाह ताला ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को शदाद की हिदायत के लिए भेजा ताकि वो उसको अल्लाह से डराएं और राह रास्त पर ला सकें। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने शदाद से कहा, क्या शदाद, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आपने 1000 साल की उम्र पाई है और 1000 गंज तूने पाए हैं और 1000 हूरें खूबसूरत तूने पाई हैं और 1000 लश्कर तूने फतह किए हैं। अब आप एक अल्लाह ताला पर ईमान ले आए, इसको वहदा ला शरीक जाने और कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाएं, तो अल्लाह ताला आपको और भी बेइंतहा नेमतों से नवाजेगा और इसका बरोज़ क़यामत आपसे कोई हिसाब नहीं लिया जाएगा और आपको बगैर हिसाब व किताब जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। जब हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने शदाद को अच्छी अच्छी और राह निजात की बातें बताईं तो शदाद के कानों, जिस्म और दिल और दिमाग पर इसका कोई असर ना हुआ, बल्कि इसने उल्टा ये किया कि आप मुझे जन्नत की लालच देते हैं, मैंने आपकी जन्नत की तारीफ़ें सुनी हैं, क्यों ना मैं खुद अपनी इस दुनिया में ही अपनी जन्नत तामीर करवा लूँ और इसमें जाकर रहूँ। मुझे आपकी खुदा की बनाई हुई जन्नत की कोई ज़रूरत नहीं है। नाउज़ुबिल्लाह। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने हर तरीके से इसको समझाया कि दुनिया और इसकी ऐशो इशरत एक आर्जी चीज़ है। जो भी इस दुनिया में आया है, एक ना एक दिन इससे इस दुनिया फानी से ज़रूर लौट कर जाना है। हर जी रूह ने मौत का मज़ा चखना है, चाहे वो 1000 साल जिंदा रहे या फिर सिर्फ 2-4 साल ही जिंदा रह सके। आखिरत की ज़िंदगी एक अबदी ज़िंदगी है। जो दुनिया की ज़िंदगी में पास हो गया वो आखिरत की ज़िंदगी में भी पास हो जाएगा और हमेशा के लिए खुश रहेगा और जन्नत में दाखिल हो जाएगा। जो आखिरत के इम्तिहान में फेल हुआ वो हमेशा के लिए रंजो गम में गिरफ्तार होगा और दोज़ख में जाएगा। लेकिन शदाद ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की बात ना मानी और दुनिया में ही अपनी जन्नत को बनाने की तैयारी में लगा रहा। जैसा कि वीडियो में हम आपको बयान कर चुके हैं कि शदाद की पूरी दुनिया के ऊपर बादशाहत थी। इसने इसी वक्त तमाम बादशाहों और वजीरों और मुशीरों को ख़त लिख दिए कि अपने अपने इलाके की रिपोर्ट जल्दी बादशाह के दरबार में पेश करें। हमें दुनिया में जन्नत बनाने के लिए हमवार और चटियल मैदान की ज़रूरत है। कहा जाता है कि शदाद के ज़ेर इंतज़ाम इस वक्त 1000 मुल्क, 1000 शहर और हर मुल्क में, हर शहर में 1-1 लाख मर्द मौजूद थे। एक मुद्दत तक ढूंढने के बाद इनको एक बादशाह की तरफ से खत मिला कि मुल्क अरब में एक जगह ऐसी है जहां 40% की बिल्कुल हमवार ज़मीन मौजूद है। अगर आप इसको देख लें तो उम्मीद की जा सकती है ये ज़मीन जन्नत बनाने के लिए सबसे मौजू जगह है। शदाद ने दोबारा एक खत तमाम बादशाहों को लिखा कि 3000 आला पाए के मिस्त्री और हर मिस्त्री के साथ 100 कारीगर मुकर्रर कर दिए जाएं और तमाम बादशाह, वजीर और मुशीर और अकाबरीन अपने अपने मुल्क का खजाना वहां लाकर जमा करवा दें। हुक्म हुआ कि सबसे पहले 40 गज जमीन खोद कर संगे मरमर से जन्नत की बुनियाद रखी जाए। इसके बाद दीवारें सोने और चांदी की ईंटों से तैयार की जाएं, छत और सतून जबरजद और जमुर्द सब से बनाई जाएं। चुनाचा एक मरतबा अल्लाह ताला हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शदाद की जन्नत के बारे में खबरदार किया था कि दुनिया में किसी ने इस तरह की जन्नत बनाई है। कहते हैं कि आद की कौम थी और इरम इसमें से एक कबीला था। वो जब भी अपने लिए कोई घर बनाते थे
تو اس کی دیواریں بہت اونچی رکھا کرتے تھے۔ قصہ مختصر کہ شداد کے جنت کی بڑی بڑی اور اونچی اونچی عمارتیں تھیں۔ پھر اس کے اندر جو درخت لگائے گئے تھے وہ آدھے سونے اور آدھے چاندی کے تھے، اور بتیاں اس میں سبز رنگ کی لگائی گئی تھیں، اور ڈالیاں اس کی سرخ رنگ کی تھیں، اور طرح طرح کے میوے اور انواع اقسام کے اس میں درخت لگائے گئے تھے۔ ریت اور مٹی کے بجائے اس میں خاک، مشک و عنبر اور زعفران سے پر کیے گئے تھے، اور پتھروں کی جگہ اس کے صحن میں موتی اور مونگوں سے بھر دیا تھا۔ پھر اس کے اندر 3 نہریں جاری کی گئی تھیں، ایک نہر دودھ کی تھی، دوسری نہر میں شہد، اور تیسری نہر کے اندر ہر وقت شراب جاری رہتی تھی۔ پھر جنت کے دروازے پر 4 میدان بنائے گئے تھے، اور ہر میدان میں طرح طرح کے میوے درخت لگا دیے گئے تھے، اور پھر ایک میدان میں 1,000,000 کرسیاں سونے اور چاندی کی لگائی گئی تھی، اور ہر ایک کرسی پر طرح طرح کی نعمتیں رکھ دی گئی تھیں۔ اور یہ بھی خبر ہے کہ 40,000 خزانے سونے اور چاندی کے بہشت کے خرچ کے لیے جاتے تھے، یہاں تک کہ 300 سال کے بعد جا کر بہشت تیار ہوا، یعنی بہشت کو تیار ہونے میں 300 سال لگ گئے تھے۔ جب بہشت تیار ہوا تو پھر شداد نے اپنے کارندوں کو حکم دیا کہ وہ زمین کے کونے کونے میں پھیل جائیں، جہاں سے بھی رتی برابر سونا، چاندی، ہیرے جواہرات، مال و دولت جو کچھ بھی ملے، جہاں سے بھی ملے، جس کو بھی ملے، چھوڑنا نہیں، ساتھ لے کر آنا ہے۔ اگر کوئی نہ دے تو اسے زبردستی چھین کر بہشت میں پہنچا دیا جائے۔ کہتے ہیں کہ نوبت یہاں تک آ پہنچی تھی کہ ایک بیوہ بوڑھی عورت اور اس کے ساتھ اس کی غریب، مسکین اور یتیم بچی اس کے گلے میں 1 درم چاندی کی تھی۔ ظالموں نے اس کو بھی نہ چھوڑا۔ اس یتیم، فقیر اور مسکین بچی نے کہا کہ میں غریب ہوں، میرے پاس اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے، خدا کے لیے اس کو میرے پاس رہنے دیں۔ لیکن انہوں نے اس کی بات بھی نہیں سنی۔ تب اس یتیم اور مسکین بچی نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر اور ہاتھ جوڑ کر دعا کی، اے پروردگار، ان ظالموں کے شر سے تو ہی ہمیں بچا سکتا ہے، اور باقی تمام غریبوں، یتیموں اور مسکینوں کو بچا لے۔ الہی تو ہی انصاف کر، اور تو بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ اس بچی کی دعا اللہ تعالیٰ کے دربار میں قبول ہو گئی۔ ایک آیت کا مفہوم ہے کہ غریب، مسکین اور یتیم اور مجبور اور بے بس مظلوموں کی دعا سے بچو، بے شک وہ قبول ہو جاتی ہے۔ تفسیر میں لکھا ہے کہ شداد نے تمام بادشاہوں کو حکم دیا کہ پوری دنیا سے جہاں سے بھی کوئی خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکی یا لڑکا ملے، اس کو دمشق میں میرے گھر پر پہنچا دیا جائے۔ وہاں سے چھانٹی کرنے کے بعد حسین و جمیل اور خوبصورت لڑکیوں کو جنت میں لے جایا گیا، یہ ظاہر کرنے کے لیے یہ جنت کی حوریں ہیں، اور اسی طرح خوبصورت لڑکوں کو ظاہر کیا گیا کہ یہ فرشتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ 10 سال تک شداد قصد کرتا رہا کہ وہ جا کر اپنی بنائی ہوئی بہشت کو دیکھے، مگر اللہ تعالیٰ کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ وہ بہشت میں جائے، ایک دن کمال خواہش سے 200 غلاموں کو ساتھ لے کر بہشت کو دیکھنے کے لیے گیا۔ جب بہشت کے نزدیک پہنچا تو باقی تمام غلاموں کو حکم دے دیا گیا کہ وہ چاروں میدانوں میں چلے جائیں۔ صرف ایک غلام کو کہا گیا، آپ میرے ساتھ بہشت میں اندر داخل ہو سکتے ہیں۔ شداد جب غلام کو ساتھ لے کر بہشت کے دروازے پر پہنچا تو دروازے پر پہلے سے موجود ایک شخص کو کھڑا پایا۔ پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ اس نے کہا، میں ملک الموت ہوں۔ پوچھا، آپ کیوں آئے ہیں؟ کہا، آپ کی روح کو قبض کرنے آیا ہوں۔ شداد نے کہا، مجھے تھوڑی سی مہلت دے دیں تاکہ میں اپنی بنائی ہوئی بہشت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں۔ اسرائیل علیہ السلام نے کہا، نہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ شداد کی روح کو بہشت میں داخل ہونے سے پہلے پہلے قبض کر لیا جائے تاکہ وہ بہشت میں نہ جا سکے، اس کو دوزخ میں جانا ہے۔ شداد نے کہا، اچھا، اتنی مہلت تو دے دیں کہ میں گھوڑے سے نیچے اتر جاؤں۔ اسرائیل علیہ السلام نے کہا، حکم نہیں ہے۔ تب اسی حالت میں اس کا ایک پاؤں گھوڑے کی رکاب میں اور دوسرا پاؤں بہشت کے دروازے پر تھا۔ اس کی روح قبض کر لی گئی۔ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے ہم۔ جب شداد کی روح بہشت کے دروازے پر قبض کر دی گئی تو اس کے ساتھ ہی اللہ کے حکم سے ایک فرشتے نے ایسی زوردار چیخ ماری کہ شداد کے باقی تمام ساتھی، امیر غریب، چھوٹے بڑے، آقا غلام، سب کے سب اس چیخ سے ہلاک ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے
اس کی بہشت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زمین کے نیچے دبا دیا، تاکہ تا قیامت اس کا نہ کوئی نام رہے اور نہ ہی کوئی نشان۔ ایک مرتبہ حضرت اسرائیل علیہ السلام سے پوچھا گیا، کیا آپ ہر زندہ کی روح کو قبض کرتے ہیں؟ کیا کبھی ایسا ہوا کہ کسی کی روح کو قبض کرتے ہوئے آپ کو ترس آیا ہو، یا آپ کو کبھی یہ خیال آیا ہو کہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے؟ اسرائیل علیہ السلام نے کہا، ہاں، زندگی میں 2 بار میرے ساتھ ایسا واقعہ پیش آ چکا ہے۔ پوچھا گیا کب اور کیسے؟ فرمایا، ایک بار ایسا ہوا کہ سمندر کے بیچوں بیچ ایک عورت اور اس کے ساتھ اس کا نومولود شیرخواں بچہ ایک تختے پر سوار تھے۔ مجھے حکم ملا کہ اس بچے کی ماں کی روح کو قبض کر لیا جائے۔ اس دن میں بہت رویا، یا اللہ، یہ آپ نے مجھے کس امتحان میں ڈال دیا ہے؟ اگر مجھے حکم دیتے کہ ماں اور بچے دونوں کا یا صرف بچے کا روح قبض کریں تو میں ہنسی خوشی کر دیتا۔ اب تو آپ نے مجھے اس بچے کی ماں کے روح کو قبض کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کی ماں کی روح کو قبض کر دیتا ہوں، لیکن اس بچے کا کیا ہوگا؟ خیر، مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا۔ میں نے آنکھیں بند کر کے اس کی ماں کی روح کو قبض کر لیا اور چلا گیا۔ اور دوسرا، جب مجھے شداد کی روح قبض کرنے کا حکم ملا تھا، شداد نے میری اتنی منتیں کی تھی کہ میں اپنی جنت کو دیکھ سکوں۔ مجھے اس پر بہت زیادہ ترس آیا، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم یہی تھا، سو میں نے شداد کی روح کو اس کی بنائی گئی جنت میں داخل ہونے سے پہلے ہی قبض کر لیا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ غیب سے آواز آئی کہ اے اسرائیل، جو میں جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے۔ وہ بچہ جو کہ سمندر کے بیچوں بیچ ماں کا روح قبض کرنے کا حکم ہم نے آپ کو دیا تھا، ہم نے اس کو بچایا، پھر بڑا کیا، اور آج وہ ہمارے ساتھ مقابلہ کر رہا ہے۔ پتہ ہے وہ بچہ کون تھا؟ اسرائیل علیہ السلام نے کہا، یا الہی، آپ بہتر جانتے ہیں۔ آواز آئی کہ وہ بچہ یہی شداد تھا۔ واللہ علم بالصواب۔